تو میں یہ پہلی دوسری بات بیان کر رہا تھا، انسان کے اس طبیعت میں بدی سے جو حجاب ہے اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں حیا۔ یہ انسان کی فطرت میں برا کام کرتے ہوئے اندر سے نفس لوامہ اسے روکتا ہے، جس کی قسم کھائی قرآن مجید میں، لا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اور انسان نہیں چاہتا، حضور نے ایک مرتبہ یہ گناہ کی تعریف کی کہ الاسم ما حاک فی صدرک فکرہت ان یطلع علیہ، گناہ وہ ہے جس سے تمہارے سینے میں خلجان پیدا ہو جائے اور تم اس کو پسند نہ کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے۔ یعنی گناہ کے یہ دو پہلو ہو گئے، ایک تو نفس لوامہ اس پر ملامت کر رہا ہو اندر، اور ایک انسان یہ محسوس کرے کہ یہ سب لوگ بھی کہیں گے کہ یہ بری بات ہے اور وہ نہ کرنا چاہے، وہ برائی ہے۔ اسی کا مادہ جو ہے اسے ہم حیا کہتے ہیں۔ اور حیا کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سند ہے کہ اکثرہم حیاء عثمان، تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حیا میں بڑے ہوئے حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی۔ اور وہ حدیث مجھے یہاں بیان کرنے کی حاجت ہے کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اسی لیے اگر کسی نے کہا کہ کامل الحیاء والایمان تو اس میں کوئی اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے، یہ در حقیقت حضور ہی نے جو ربط ظاہر کیا ہے حیا میں اور ایمان میں کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، تو جس کی حیا کامل ہے در حقیقت اس کا ایمان بھی کامل ہے۔ تو کامل الحیاء والایمان یا اکثرہم حیاء عثمان، یہ ہے شان حضرت عثمان کی۔ اس سلسلے میں مسلم شریف میں ایک واقعہ آیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرتبہ حضور میرے حجرے میں تھے اور ایک کوئی گدھا پڑا ہوا تھا، گدیلا تھا، اس پر آپ استراحت فرما رہے تھے لیٹے، لیٹا ہوا انسان بہرحال کپڑے پورے طور پر ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی پنڈلی کھلی ہوئی ہو حضور کی، پورے طور پر جسم ڈھکا ہوا نہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ بھی ایک طرف۔ میں اس جمعے میں بھی یہ واقعہ بیان کر رہا تھا، اس وقت بھی رہا نہیں گیا یہ کہنے سے کہ یہ حضور کے گھر جو ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں تو ہم کوئی تصور نہیں کر سکتے، ہمارا تو گھٹیا سے گھٹیا گھر بھی کئی کمروں کا ہوتا ہے، وہاں تو یہ معاملہ ہے کہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے، اور حجروں کا طول و عرض کیا تھا وہ روایات میں آتا ہے۔ حضور جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے حضرت عائشہ کے حجرے میں رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ حجرہ اتنا چھوٹا تھا کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت عائشہ بھی اپنی ٹانگیں پھیلائے رہیں اور حضور سجدہ بھی کر لیں، یہ ممکن نہیں ہوتا تھا۔ سجدے میں جب جاتے تھے تو حضور حضرت عائشہ کی ٹانگیں اٹھا کر ایک طرف کرتے تھے پھر سجدہ کرتے تھے۔ تو اس چھوٹے سے حجرے میں حضور آرام فرما رہے، حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ادھر سے اطلاع دی گئی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے ہیں اور اذن باریابی کے خواہاں ہیں۔ حضور نے فرمایا آ جائیے، آ گئے، بیٹی ہے، بیٹی کا گھر ہے۔ حضور لیٹے ہوئے، جس طرح لیٹے ہوئے تھے لیٹے رہے، حضرت ابوبکر نے جو بات کرنی سیکھی۔ پھر یہ بات فرمائی گئی، اطلاع دی گئی کہ حضرت عمر بھی تشریف لائے ہیں، حاضر ہونا چاہتے ہیں، ان کے بارے میں بھی اجازت دے دی گئی، وہ آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے ذرا پیٹ کر لی ہوگی تو چادر جو ہے وہ اپنے اوپر لے لی ہوگی، اس کے بعد وہ بھی چلے گئے، جو بات انہیں کرنی تھی رخصت ہو گئے۔ تیسری مرتبہ اطلاع دی گئی کہ حضرت عثمان حاضر ہوئے ہیں رضی اللہ تعالی۔ جب یہ حضور کو اطلاع ملی تو حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے آپ نے پوری طرح درست کر دیے۔ اصلح علیہ ثیابہ، یہ الفاظ ہے اس حدیث کے، مسلم شریف کی روایت۔ حضور نے اپنے اوپر اپنے کپڑے درست کر لیے اور ساتھ ہی حکم دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہ اجمعی علیک ثیابہ کے، اپنے اوپر بھی اپنے کپڑے اپنے چادر کو پوری طرح درست کر لو۔ یہ اہتمام کیا۔ اس کے بعد حضرت عثمان داخل ہوئے، انہوں نے بھی جو بات کرنی تھی رخصت ہو گئے۔ اب جب یہ واقعہ پیش آ چکا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں نے اب حضور سے سوال کیا، ابو بکر آئے، آپ نے کوئی خاص اہتمام نہیں کیا، حضرت عمر آئے، آپ نے کوئی اہتمام نہیں کیا، یہ کیا معاملہ ہے کہ حضرت عثمان کے بارے میں آپ نے یہ خاص اہتمام کیا، مجھے بھی حکم دیا کہ اجمعی علیہ کے ثیابت۔ تو حضور نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت عثمان انہ رجل حیی، انتہائی حیادار۔ مجھے یہ اندیشہ ہوا، بعض روایات میں تو یہ الفاظ نقل ہوئے کہ اگر میں اسی طرح بے تکلفی سے لیٹا رہا
تو وہ اس حجاب کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے جو بات کرنے آئے تھے وہ کر نہیں سکیں گے، ویسے کرے جائیں گے، ویسے واپس ہو جائیں گے۔ اور دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں کہ عثمان تو وہ ہے کہ جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں، تو میں بھی ان سے حیا کر رہا ہوں۔ یہ ہے معاملہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالیٰ۔ ایام جاہلیت ہی میں، یعنی ایمان لانے سے پہلے، یوں کہیے صرف شراب کو اپنے اوپر حرام کر لینے والے، زنا کے بارے میں خود گواہی دینے والے کہ کبھی بھی پوری عمر میں اس کا موقع نہیں آیا۔ معاشرہ وہ ہو عرب کا جس میں شراب اور زنا جو ہے وہ ان کے معروفات میں شامل ہو چکے تھے، وہ منکر کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ اس میں کوئی برائی کی بات بھی ہے۔ اسی میں 35 برس جس نے بسر کیے ہوں اور یہ گواہی دے رہا ہو، جس کی حیا کا عالم یہ ہو، یہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے میں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی ہے تو اپنا جو دایاں ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا تھا، اس کے بعد سے میں نے کبھی اپنے ناف سے نیچے کے جسم کو اس سے مس نہیں کیا ہے کہ یہ ہاتھ محمد کے ہاتھ میں آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس کے تقوی کا، جس کی حیا کا یہ عالم، اما من آتا واتقا، جس کے اتقاء کا یہ عالم، جس کے اعطاء کا یہ عالم جو میں بیان کر چکا، اور صدق بالحسنی، تصدیق کا معاملہ یہ ہے کہ چھٹے یا ساتویں، بعض لوگوں کے نزدیک 5ویں یا چھٹے مومن ہیں ایمان لانے والوں میں حضرت عثمان کا نمبر یہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ، عشرہ مبشرہ میں ان حضرات سے بھی پہلے ایمان لائے حضرت عثمان، تو معلوم ہوا کہ وہ صدق بالحسنی، تصدیق کرنے میں سبقت کرنے والے، اور اعطاء اور اتقاء ان دونوں میں کامل۔ تو یہ ہے صدیقیت کے وہ اوصاف ثلاثہ۔ اور ان المصدقین والمصدقات فاقرضوا اللہ قرضا حسنا، وہ سورہ حدیث کی آیات، وہ بھی اس کے اندر بتمام و کمال موجود۔ تو یہ صدیقیت بھی موجود، اور پھر وہ مقام شہادت بھی حاصل ہو گیا۔ صدیقین کا معاملہ یہ ہوتا ہے، انبیاء کا معاملہ بھی یہ ہے، آپ کو معلوم ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں لَوَجِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، پھر میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ لیکن یہ کہ رسولوں کے باب میں اللہ کی سنت یہ ہے کہ یہ بات چونکہ عالم ظاہری میں اس میں رسول کے مغلوب ہو جانے کا پہلو آ جاتا ہے، اور رسول کے شایان شان یہ نہیں، اللہ نے فیصلہ کیا لَأَغْلَبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ لہذا یہ معاملہ، اور صدیقین کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہے۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی موت بھی اسی طرح واقع ہوئی، وہ شہادت، بقیہ خلفائے ثلاثہ ہے، تینوں کو وہ مقام حاصل ہو رہا ہے، حضرت عمر کو بھی، حضرت عثمان کو بھی، اور حضرت علی کو بھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ لیکن یہ بھی در حقیقت اس کو سمجھ لیجئے کہ وہ نبوت اور نبوت کا عکس ہے صدیقیت۔ حضرت عثمان کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں تک دونوں چیزیں جمع ہو گئی، اپنی شخصیت کے اعتبار سے، اپنی سیرت و کردار کے اعتبار سے وہ ایک صدیق کامل ہے، صدیقیت کے اوصاف و تمام و کمال موجود، اور پھر انہیں مقام اور مرتبہ حاصل ہوا وہ شہادت کا۔ وہ واقع آیا کہ کوہ حرا پر حضور ہے، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، اور حضرت عثمان ہے رضی اللہ تعالی عنہم، اور اس وقت جب وہ روب نبوت سے پہاڑ کانپا اور لرزا ہے تو حضور نے فرمایا اپنے پائے مبارک سے ذرا ٹھوکا دیتے ہوئے پہاڑ کو کہ تھم جا، رک جا، تیری پیٹھ پر اس وقت ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہیدوں کے سوا کوئی نہیں۔ تو یہ ہے وہ شہادت کی پیش کی خبر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو دی تھی۔ تو یہ 2 نور ہیں جو جمع ہوئے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں۔ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم، یہاں لفظ نور کو خاص طور پر سورہ حدید کی یہ آیات نمبر 18-19 ہے، جا کر مطالعہ کیجیے گا۔ تو یہ ذو النورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے بنے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کی شخصیت کے اندر بتمام و کمال موجود، اور ساتھ میں صدیقیت پورے کے پورے موجود، اور پھر یہ کہ مرتبہ شہادت سے نوازے گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا آپ کی فضائل میں، اس کو طبعاً سمجھیے، اصل بات تو جیسا کہ میں عرض کر چکا،
اصل فضیلت بنائے تقوی، اصل فضیلت سیرت اور کردار کی فضیلت ہے، اصل فضیلت وہ کہ جو بیان ہو چکی، لیکن یہ بھی کہ وہ مشن جو تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت ابوبکر صدیق، یہ بھی ایک معاملہ فلسفے کا ہے کہ صدیق کے کرنے کا کام یہی ہوتا ہے، وہ نبوت کے کام کو کنسولیڈیٹ کرتا ہے۔ حضور نے انقلاب کی تکمیل کی، حضور کے انتقال کے فوراً بعد کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹس جو ہے وہ شروع ہوئی، ادھر سے یہ مانعین زکوٰۃ ہیں، مرتدین ہیں، وہ نئی نئی نبوتوں کے دعوے دار اٹھ گئے، 2.5 برس کی تھوڑی سی مدت، اور وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چومکھی جنگ لڑ رہے ہیں، اور تمام فتنوں کا سدباب کر کے اس انقلاب کو یوں کہیے کہ اس کو پھر مستحکم کر کے دنیا سے رخصت ہو